اینکر کہنے لگا کہ سوال جواب میں نا کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے، ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے، ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے اگر، اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرأ آیا ہے۔ اقرأ، جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرأ ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا، فضمنی حتی بلغ من الجحد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی۔ اقرأ 2 دفعہ، ما انا بقارن، مجھے آتا نہیں، فضمنی حتی بلغ من الجحد، پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی۔ یا رسول اللہ اقرأ، پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 3 دفعہ اقرأ جبریل کی زبان سے، 2 دفعہ اقرأ میرے رب کی زبان سے۔ میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، عدل یومن، عدل یومن، عدل و سنہ نہیں، سال کا نہیں، 6 ماہ کا نہیں، ایک دن کا عدل۔ میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو درس دے رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس ہے، خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو عزیز اللہ نیازی صاحب شاید آپ کی یادداشت میں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتانا اجازت چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی۔ یہ 3 دعائیں کسی بھی فلاحی ریاست، مجھے ایک اینکر کہنے لگا کہ سوال جواب میں نا کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے، ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے، ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے اگر، اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اب کرے گا تو اللہ، چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا، راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا، پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا، بھائی جوس پلا دے، اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے، یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا، اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا، تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا، کہنے لگا جی لگتا ہے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے، تو بادشاہ نے دل میں کہا یا اللہ میری توبہ، میں نہیں ٹیکس لگا تھا، کہا بھائی ایک اور پلا، اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا، تو اس نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا؟ کہا جی لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا، اللہ انشاءاللہ بنائے گا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو اور پولیس مضبوط ہو. پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جج صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بناتے. دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا، روٹی نہیں آکھیا، پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے. تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے. اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سٹا نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. صرف 4 کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یارک میں ہو. 4 باتیں مجھ سے لے لو. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، دیانتداری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، بد اخلاق نہ ہونا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، صحیح تولے، ملاوٹ نہ کرے، کھوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی. تیسری فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم، کائناتی علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، دینی علم بھی دے، اخلاقی علم بھی دے، اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس کہ امن ہو، معیشت مضبوط ہو اور علم ہو. اور ان دونوں کی ماں علم ہے. علم ان سب پہ سر فہرست ہے کہ علم ان